السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمدللہ رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام قریب الختم ہے، آخری عشرہ باقی رہ گیا ہے. اسی متبرک مہینے میں جنت کی عورتوں کی سردار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لگتے جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تھی. اس کے بعد والا مہینہ سفر المظفر ہے، جس میں کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی وطن اللہ کا گھر کعبۃ اللہ جہاں قائم ہے اور مکۃ المکرمہ کو خیر باد کہہ کر کے مدینۃ المنورہ کا سفر ہجرت فرمایا تھا. آئندہ جمعوں میں اس کی تفصیلات ذکر کی جائے گی. عیسوی سن 2023 اگست کا مہینہ، منگل کا دن جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں. تو 15 اگست 1923 کا اس سال منگل کے دن پڑنے والا ہے. اس مناسبت سے جشن آزادی اور یوم آزادی، آزادی کا دن اور آزادی کا جشن، اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں گے. یہ ملک ہندوستان حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں کے تیسرے بیٹے حام سام یافیس کی اولاد میں ہند ابن حام ابن نوح علیہ السلام نے اس خطے کو آباد کیا ہے. حضرت آدم ابو البشر ہے، آدمیت کا پہلا دارالسلطنت کا خلیفہ ہے، پہلے نبی بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی کے لقب سے حضرت نوح علیہ السلام یاد کیے گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں 3 بیٹے تھے،
حام، سام اور یافس، اور حام کی اولاد میں ایک بیٹا ہند نام کا تھا۔ ہند ابن حام ابن نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خطہ آباد کیا، اس لیے ہندوستان کو ہندوستان کہتے ہیں۔ ہند کا استھان تھا یہ۔ ہند نام کا ایک آدمی نوح کا پوتا اور حام کا بیٹا گزرا ہے، اس وجہ سے ہند استھان اور بولتے ہیں ہندوستان۔ یہ صحیح ترین تاریخ میں لکھا ہے۔ ایک بیٹا ترک تھا، اس نے ترکستان آباد کیا۔ ایک بیٹا سندھ تھا، اس نے علاقۂ سندھ کو آباد کیا۔ تو پہلے جن کے نام سے ملک بنتا تھا، جو اس ملک کا معمار تھا یا اس ملک کو آزاد کرنے والا تھا، اسی کے نام سے ملک چلتا تھا۔ تو ہند ابن حام ابن نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے روئے زمین کا سرسبز و شاداب خطہ ہندوستان آباد کیا۔ یہ ہمارے ملک کے نام کی وجہ ہے۔ انسانیت کا دارالخلافت کل کائنات ہے۔ پوری کائنات کی زمین اس کا دارالخلافت انسان رہا، مکہ مدینہ ہو یا ملک شام ہو، کل کائنات انسان اس زمین کا خلیفہ بنتا ہے۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی نبوت، رسالت، خلافت، بادشاہت، امارت چلتا رہا دنیا کا نظام۔ آقا کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد 30 سال خلافت رہی، اور خلافت کے 30 سال جب پورے ہو چکے تو اب امارت اور سلطنت رہی، اور اب تک امارت یعنی حکومت، وزارت اور سلطنت چلتی رہتی ہے۔ ملکی ہندوستان میں 746 سال تک اسلامی سلطنت رہی، 750 سال۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گوری سے لے کر کے موجودہ ہندوستان کے وزیر اعظم تک تقریباً 750 سال ہوتے ہیں، لیکن 750 سال اسلامی راج میں ہندوستان میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ ہندو کو مسلمانوں سے خطرہ نہیں تھا، مسلمانوں کو ہندو سے خطرہ نہیں تھا۔ آج 30 کروڑ مسلمان ہیں اور 110 کروڑ ہندو ہیں، پھر بھی 30 کروڑ مسلمانوں کے بابت 110 کروڑ والے بہومت لگومت کے بابت کہتے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ کیا 110 کروڑ 30 کروڑ کے مقابلے کے اندر 30 کروڑ 110 کروڑ کے مقابلے میں بھاری ہے؟ حقیقت میں تو بھاری ہے، اس لیے کہ ایمان ہے۔ آج آپ کو بتایا جائے گا کہ بھارت دیش پر حکمرانی مختلف رہی، کبھی خلافت، کبھی سلطنت، کبھی امارت، کبھی وزارت۔ ہر ایک اپنا ٹائم یا تو انصاف کے ساتھ حکومت کر کے پورا کر گیا، یا ظلم جور اور استبداد کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا۔ دنیا میں مختلف قومیں رہی، نبی زادے بھی رہے، بنو اسرائیل انبیاء کی اولاد تھی، جس کا بیان قرآن کے 30 پارے میں ہے۔ مختلف انسان، مختلف حکومتیں، مختلف قیادتیں رہی۔ اس ملک ہندوستان میں آخری دور مغلیہ سلطنت کا رہا، اور مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریز سامراج تخت سلطنت پر 90 سال قابض رہا، اور انگریز سلطنت
साम्राज्यत को खत्म करके 1947 में देश आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू पहला वजीर आजम बना। तो सन 47 से लेकर के 1914 तक की एक दास्तान वो हमारे आपके ज़हनों में है। लेकिन मैं आपको ऊपर ले जाऊं, पहले गौरी सल्तनत थी, फिर उसके बाद दूसरी सल्तनत आई लोधी, फिर उसके साथ साइद सल्तनत आई, फिर उसके बाद और खिलजी सल्तनत आई, फिर उसके बाद मुगलिया सल्तनत आई। तो पहले गौरी, फिर उसके बाद लोधी, फिर उसके बाद साइद, फिर उसके बाद आखिर में अंग्रेज साम्राज्य मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह जिस पर मुगलिया सल्तनत खत्म हुई वह बहादुर शाह जफर था। और बहादुर शाह जफर के दौर में जब मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो गया और अंग्रेज इस मुल्क पर काबिज हुआ, अब अंग्रेज हिंदुस्तान में कैसे आया? और पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेज साम्राज्य गुजरात में आया है, सूरत में, फिर अहमदाबाद, फिर बड़ौदा, फिर दिल्ली वगैरह वगैरह। अंग्रेज साम्राज्य जब जालिमाना तसल्लुत इस मुल्क पर उसकी पहली निगाह 1916 में पड़ी थी और 1916 में इन्होंने मुल्क का जायजा लिया था और बाज़ाब्ता इस मुल्क में वास्ता गामा कंपनी के जरिए से तिजारती दाव पेश करके मुल्क में दाखिल हुआ था। मुगलिया सल्तनत में बादशाहत और हुकूमत और राजाशाही था और नवाबी दौर था। और आप हमारा ये जूनागढ़ जिला और इस तरह गुजरात के और कई मकामात, रियासत भोपाल, रियासत मंगरोल, आप इतिहास में इस नाम के साथ उसके सफाहत पढ़ेंगे तो पता चलेगा नवाबों ने क्या किया, राजाओं ने, महाराजाओं ने क्या किया। ये अय्याश बने, मखलूक दुखी हुई, जुल्म तशद्दुद की शिकार हुई, जारहियत की शिकार हुई। अंग्रेज अय्यार ने इन राजाओं को और इन नवाबों को अय्याशी के सारे सामान फराहम किए। ऐशत और तेश में अपना राजपाट खत्म कर दिए और अंग्रेज साम्राज्य बाज़ाब्ता मुल्क हिंदुस्तान पर काबिज होता है। पहले तिजारती कंपनियां डाली जाती, मुल्क को लूट कर खिसुट कर, ये इनकी आदत रही है। अब तिजारती कंपनियों में प्राइवेट फौज रखना शुरू किए और प्राइवेट फौज और इतनी तादाद उसकी हो गई कि जिसके नतीजे के अंदर धीरे धीरे हुकूमत के अंदर दस्तदराजी की उनको हक हासिल हो गया। मिलिट्री भी उनकी, फौज भी उनकी, तिजारत भी उनकी। इस मुल्क में जब मुगलिया सल्तनत का खात्मा होता है तो नवाब सिराजुद्दौला 1757 में उसने सबसे पहले जंग पलासी लड़ी थी अंग्रेज के मुकाबले में। मुल्क हिंदुस्तान में नवाब सिराजुद्दौला से पहले कोई इंसान का तारीख में पता नहीं चलता कि जिसने अंग्रेज साम्राज्य की मक्कारी को समझ करके इनके मुकाबले के अंदर फौजी दस्ता कायम किया हो। पहला नवाब सिराजुद्दौला है जिसने पलासी की जंग 1756 में लड़ी थी और अंग्रेज से बाज़ाब्ता आजादी के लिए उसने एक चढ़वड़ शुरू कर दी थी। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला 1757 में
1756 کے اندر یہ جنگ پلاسی ہار گیا. پھر بنگالہ کی جنگ لڑی گئی اور سلطان ٹیپو شہید اور سلطان حیدر شہید. اس کا دور 1756 سے 1857 تک میں آتا ہے، جس میں سلطان شاہ حیدر اور سلطان شاہ ٹیپو بہت کتابیں لکھی جا چکی ہے. کرناٹکا میں معرکہ سرنگم پٹنہ سلطان ٹیپو نے انگریز سامراج کے مقابلے میں جو کھیلا ہے. ٹیپو بڑا ہوشیار، ذہین، فطین، سمجھدار حکمراں تھا. اس نے ترک سے مدد چاہی تھی، اس نے فرانس سے مدد چاہی تھی، اس نے افغانستان سے مدد چاہی تھی، لیکن ترک، فرانس اور افغانستان ٹیپو کی مدد نہیں کر سکا تھا. جب ٹیپو سلطان نے انگریز سامراج کے ظلم تشدد سے ہندوستان کو آزاد کرنا چاہا اور ان کی مکاری اور عیاری سے اور یہاں کی رعیت کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جانے کے خوف سے ٹیپو سلطان نے حیدر شاہ کے ساتھ جو جنگ لڑی ہے، پہلے بیرونی طاقت سے مدد مانگی گئی، چونکہ ترکستان تحریک ریشمی رومال میں بھی ہمارے اکابر علماء دیوبند نے ترکستان سے مدد مانگی تھی، اس لیے کہ ترکستان اور اب سے ہندوستان کی بارڈر پر فوج کا آنا پیدل راستے سے آسان تھا. کئی جنگیں لڑی گئی، پہلی جنگ پلاسی، پھر جنگ بنگالہ، پھر جنگ سرنگا پٹنم. ایک تاریخ اٹھا کر دیکھو، عجیب. یہ 100 سال 1756 سے 1857 تک صرف اور صرف مسلمانوں نے جنگ لڑی. انگریز مکار عیار کی چنگل سے ہندوستان کی رعیت کو آزاد کرنے کے لیے اس میں ایک بھی نام غلطی سے بھی کسی عیسائی یا غیر مسلم کا نہیں. برابر سمجھداری سے کام لو، آپ کو پتا چل جائے گا کیا مسلمانوں کا کردار جنگ آزادی کے پیچھے رہا. پہلا ہم چلتے ہیں 1756 سے 1857 تک، صرف مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی. اب 1801 سے 1947 تک پھر اس دیش میں جنگ آزادی کے 4 دور آئے ہیں. بس مجھے مختصر طور پر جنگ آزادی کے ان 4 دوروں کا تذکرہ کرنا ہے. لیکن ایک بات اللہ کے مقدس گھر میں کہیں گے، 16 سال تک ٹیپو سلطان شہید نے انگریز کی چنگل سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مختلف محاذ قائم کی، بہت کوششیں کی، غیر ملکی امداد بھی چاہی. پھر نتیجتاً تنہا سلطان ٹیپو شہید سلطان حیدر شاہ کے شہادت کے بعد سلطان ٹیپو شہید نے معرکہ سرنگم پٹنہ لڑا کرناٹکا میں. اخیر میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید جام شہادت نوش فرمائے. اور جس وقت سلطان ٹیپو شہید نے اپنوں کی غداری، فوج کا جنرل انگریز کی ناپاک داؤ میں آ گیا، مال دولت کی لالچ، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنی ہی فوج کے کمانڈر کے ساتھ ظلم کر دیا اور ٹیپو سلطان شہید کی شہادت ہوتی. انگریز ہارس ٹیپو سلطان شہید کی سینے پر چڑھ کر کے کہتا ہے، آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے. اور جب تک ٹیپو سلطان شہید موجود رہے تب تک انگریز سامراج مانتا تھا کہ یہ آہنی دیوار ہے، جب تک کہ ہندوستان میں موجود ہے ملک ہندوستان کے اوپر کبھی بھی قابض نہیں ہو سکتے.
آج اس کی صورت بگاڑ کر کے ہمارے برادران وطن نے رکھ دی۔ ٹیپو سلطان شہید تہجد گزار تھا، ٹیپو سلطان شہید اعمال خیر کا مجموعہ تھا، اسلام کی ہیبت ناک تصویر تھی، اور مسلمانوں کی آرزوؤں اور امنگوں کا ایک عظیم قلعہ تھا، جو اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت معرکہ سرنگاؤں اور پٹنم میں ٹیپو سلطان شہید نے جام شہادت نوش فرما لیے۔ 1756 سے 1857 تک میں ٹیپو سلطان شہید نواب سراج الدولہ نے جنگ پلاسی سے آغاز کر کے یہ 100 سالہ دور دیش کی آزادی کا ختم ہوتا ہے۔ پھر 1801 سے لے کر 1857 تک باضابطہ جنگ آزادی کا افتتاح ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ اس 100 سال میں 1756 سے 1857 تک کئی ہزار مسلمانوں کی جان شہید ہوئی، اور 100 سال تاریخی دور میں جتنے بھی شہداء ہیں سب مسلمان ہیں، کوئی ایک بھی غیر مسلم نہیں۔ 1801 سے 1857 تک میں یہ پہلا آزادی کا دور صاحب علی جلہ محدث دہلوی نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور یہاں جنگ کرنا، جہاد کرنا واجب ہے۔ اس لیے میں نے 2 روایتیں پڑھی۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جاہل، سب سے بڑا جہاد ایک ظالم بادشاہ کے روبرو حق کا کلمہ بلند کرنا، اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جاہل، کسی ظالم بادشاہ کے روبرو حق کی صدا بلند کرنا، اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں۔ وَإِنَّ الْجِهَادَ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک جہاد جاری رہے گا، اس کو دنیا کے کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ لیکن جہاد تو آتنکواد کے ساتھ، اور آتنکواد کو جہادی کہنا، یہ دونوں میں آسمان زمین اور آگ پانی کا فرق ہے۔ پہلے ہم چلتے ہیں 1801 سے 1857 تک، یہ پہلا جنگ آزادی کا دور ہے، جس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جب ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے دیا، اور اس کے بعد مسلمان تمام کے تمام علماء کی سرپرستی میں آ گئے، اور ہندوستان دارالحرب قرار دے کر انگریزوں سے جہاد کو فرض عین قرار دے دیا گیا۔ اب 1857 سے دوسرا دور 1911 تک کا ہے، اور 1911 سے لے کر 1919 کا تیسرا دور ہے، اور 1919 سے لے کر کے چوتھا دور 1947 تک کا ہے۔ تو پہلا 1801 سے 1857، 1857 سے 1911، اور 1911 سے 1919، اور 1919 سے 1947۔ ان تمام دوروں میں تیسرا دور بہت المناک اور بہت کربناک اور بہت ہی آزمائشوں کا دور گزرا ہے۔ 1911 سے لے کر 1919 تک 3 لاکھ مسلمان ہندوستان میں عوام شہید کیے گئے۔ 3 لاکھ۔ ہم چیلنج کرتے ہیں ان برادران وطن کو اور ان حکومت پر بیٹھے ہوئے نفرت کے سوداگروں کو، آؤ میدان میں، ذرا بتاؤ تم اپنا منہ اور اپنا سیاہ چہرہ اور تمہاری تاریخ بتاؤ، کیا 1919 سے لے کر 1911 سے لے کر 1919 تک میں تاریخ کے اوراق میں تمہارا کوئی کردار ہے؟
تاریخ کے اوراق میں اپنا کوئی تو کردار بتاؤ جس میں 3 لاکھ مسلمان جام شہادت نوش فرمائے۔ یہی وہ دور تھا جس میں کالے پانی کی جیلیں کاٹی گئی، اور کالے پانی کی جیل کا مطلب جنگلات میں 5000 علماء چھوڑ دیے گئے تھے، منتہائے نظر تک پانی ہی پانی، لکڑیاں کٹوانا، پلیدیاں سروں پر اٹھوانا، اور اس میں ایک جنازہ ہو جاتا ہے اور اس جنازے میں شرکاء کالے پانی کی جیل کاٹنے والے 5000 تھے جو ایک جنازے میں شریک رہے۔ اس سے تعداد معلوم ہوئی 4 سے 5000 علماء نے کالے پانی کی جیلیں کاٹی۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے لال قلعہ تک ہر چوراہے پر پھانسی کا پھندا نصب کر دیا تھا۔ بڑے بڑے نامور علماء اور قائدین اور سربراہان قوم ملت، ان کو جیلوں کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا تھا، اور ایسی جیل کہ کھڑا رہے تو بیٹھ نہ سکے، بیٹھے تو کھڑے نہ رہ سکے۔ اندھیری جیلوں میں جہاں انسانیت سوز اور بغیمت سے بدتر معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ پھانسی کے پھندے درختوں پر لگا دیے تھے، پھانسی پر بٹھا دیا جاتا، اور پھانسی کے پھندا جو درخت پر لٹکا دیا ہے اس پر سے گزارا جاتا، اور اس میں وہ پھانسی کے پھندے میں جب آ جاتا وہ ہاتھی چلا دیا جاتا، زبان باہر نکل جاتی، آنکھیں نکل جاتی، اور جام شہادت نوش کر لیتا۔ ایسے 52,000 علماء پھانسی کے پھندے پر لٹکائے گئے۔ ہر چوراہے پر پھانسی کے پھندے لٹکائے تھے، ہر درخت پر پھانسی کا پھندا لٹکا دیا تھا۔ ایک طرف 3 لاکھ عوام مسلمان اور ایک طرف 52,000 علماء نے 1911 سے 1919 تک یہ جو تاریخ ہے ہندوستان کی، وہ بہت خطرناک دن گزرے ہیں۔ 1919 سے لے کر 1947 تک کا دور، اچھا 1911 سے لے کر 1919 میں مسلمان قیادت بہت زبردست، اور جہاد کا فتویٰ ہو جانے پر ہر ایک جام شہادت نوش فرما رہا ہے۔ اخیر میں جو قیادت رہی شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی، وہ سربراہ رہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ قائد ملت تھے۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی وہ سینک تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وہ جنگ کے سینک اور سپہ سالار رہے۔ 52,000 سے لے کر 55,000 تک علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا، ان کی نعشوں کو جانوروں کی چمڑوں میں پیک کر کے ان کو زندہ جلا دینا، ان کے قد و قامت کو توپوں کے آگے کئی علماء کھڑے کیے جاتے تھے اور بارود چھوڑا جاتا تھا۔ میلوں تک آگ گویا کے خون کی سرخ چادر بچ جاتی تھی اور ان کی بوٹیوں کے پرت سے اڑ جاتے تھے، اور کھوپڑی جب جسم سے جدا ہوتی تو میلوں میں جا کر کسی پر گرتی اور اس کو بھی جو ہے جام شہادت نوش کروا دیتی۔ اگر آپ خالی توپوں کی داستان دیکھیں تو توپوں کی منہوں کے آگے جن مسلمانوں کو لا کر کے پرخچے اڑائے ہیں اور جانوروں میں پیک کر کے ان کو جو جلائے ہیں، ایک بہت لمبی داستان 200 سالہ مسلسل قربانی ہوئی، اور 200 سالہ مسلسل قربانی کے بعد 15 اگست کو انگریز سامراج اپنا ظالمانہ تسلط اور استبداد ملک سے ختم کر کے ان علماء حق نواز کہ انگریزی پالیسی کو سب سے پہلے یہ مقدس طبقہ سمجھ کر ایک غلامی اور حیوانیت کے دور سے
انسانیت کے دور کا آغاز کرنے کے لیے اس ملک میں عظیم قربانی دی گئی، اور 1947 کو بھارت دیش آزاد ہوا، آج اس کو 74 سال ہو گئے۔ پھر 1946 کے بعد سے لے کر 50 تک میں ایک جمہوری ملک بنانے کے لیے جمہوری آئین بنایا گیا، بندھارن دستور۔ آج 76 سال پورے ہو گئے۔ یہ 76ویں سالگرہ 1923 کی منگل کے دن جشن آزادی کی صورت میں منائی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کا کوئی بچہ بھی جشن آزادی منانے والے اس ملک میں ظلم کی بنیاد پر شکنجہ جمائے ہوئے اپنے یا بیگانہ میں سے کسی سے بھی پوچھ لے کہ یہ نہرو لال اور جواہر لال ان دونوں کی آپسی دو بھائیوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ غلامی سے آزادی کی جنگ تھی، بلکہ یہ ظلم اور تراس سے آزادی کی جنگ تھی، بلکہ یہ بغیمت کی زندگی گزارنے والی نسل انسانی کو انسانیت کا سبق دینے کی جنگ تھی۔ آج 74 سال کے بعد جواہر لال نہرو پہلا وزیر اعظم دیش کا بنتا ہے، اور یہ 18واں وزیر اعظم ہے۔ آج تک 18 وزراء آ چکے۔ سلطان گوری کے زمانے سے لے کر انگریز سامراج تک 746 سال اسلامی سلطنت رہی، لیکن 746 سال ابھی بہت اچھا کسی نے اس کو مواد جمع کر کے دے دیا ہے کہ گوری سے لے کر کے موجودہ حاکم تک تقریباً 750 سال تو اسلامی سلطنت رہی، اور انگریز کے 90 سال، انگریز کے 90 سال اور 74 سال اس ملک میں وزراء کا راج رہا۔ مختلف وزراء کا 17 گزر چکے، 18واں ہے۔ لیکن اگلے 750 سال میں کبھی بھی کسی ہندو نے کسی مسلمان سے کبھی بھی اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس وقت بھی ہندو سلامت تھا۔ آج بھارت دیش میں 30 کروڑ مسلمان ہیں اور 110 کروڑ غیر مسلم ہیں، پھر بھی ہندو یوں کہتے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہے۔ اب مسلمانوں پر کہا جاتا ہے کہ یہ جہادی ہے۔ اگر مسلمانوں نے انگریز سامراج کے خلاف جہاد کا فتویٰ دارالحرب کا دیا نہ ہوتا تو کیا بھارت دیش آزاد ہوتا؟ تراسواد آج تک اسلام میں حرام ہے، اور آنتکی اور تراسواد اور تراسی انسان جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جہاد آنتک سے ہٹ کر کی چیز ہے، وہ عبادت ہے۔ جب ظلم، جارحیت، بربریت حد سے آگے نکل جائے تو پھر انسان کا ضمیر اس کو آمادہ کرتا ہے کہ اس بہیمانہ زندگی کے مقابلے میں ایک انسانی زندگی شرافت والی بہتر ہے، اور وہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ آج 74 سال کے بعد 3 لاکھ مسلمان جو شہید ہوئے، 55,000 علماء جو پھانسی دیے گئے، قسم خدا تعالیٰ کی اگر ان کو پتا چلتا کہ 74 سال کے بعد اسی بھارت دیش میں مسلمانوں کا قتل عام ٹرین میں ہوگا، مسلمانوں کا قتل عام مسجد میں ہوگا، مسلمانوں کے شاعر جلائے جائیں گے، مسلمانوں کے مدرسوں پر بلڈوزر چلائے جائیں گے، میوات کے ایک گاؤں میں 250 مسلمانوں کے مکان ڈھا دیے جائیں گے، تو اللہ کی قسم کبھی بھی وہ ماری کا جہاد انگریز کے مقابلے میں نہ کھیلتا۔ آج کا بھارت دیش انتہائی خطرناک تشویشناک صورتحال ہے، اور ملک انتہائی خطرناک ظلم کے تھپیڑوں کے اندر کھیل رہا ہے۔
کوئی دن ایسا سورج طلوع نہیں ہوتا کہ جس میں نردوش مسلمان کی جان اور اس کا خون پانی سے زیادہ سستا نہ ہو۔ ہماری عقل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، فوج کو ساتھ میں رکھ کر، ہتھیار اسلحہ کو ساتھ میں رکھ کر، بلا کسی تحقیق اور تفتیش کے اس طرح اپنے ظلم اور جارحیت اور اپنی زور آوری کا نشہ دکھانا ایک مظلوموں پر، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ اور یوں کہا جاتا ہے کہ ان کو ہم نے یہ سرکاری زمینوں پر یہ مکانات تھے، ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہوا تھا، تو یہ لڑائی بھڑکانے سے پہلے تم کہاں تھے؟ اور لڑائی بھڑکائے بغیر بھی تم اتنے بزدل، تم اتنے کمزور، تم اتنے ناتواں کب سے ہو گئے کہ تم اپنے ظلم اور جارحیت کا نشانہ ان کمزور مسلمانوں کو جو روزانہ کا لے کر کے روزانہ کھا رہے ہیں، ان کو تم جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہو، اور اس قدر بزدلی، اور آج تک لڑائی بھڑکانے والا، اس پر کوئی قید و بند نہیں، اس پر کوئی مقدمہ نہیں، اس پر کوئی گرفتاری نہیں، اور نردوشوں کو گھر سے اٹھا کر جنگلات سے تلاش کرتے کرتے، جبکہ وہ 3 دن کے بھوکے ہیں، 4 دن کے پیاسے ہیں، اور وہ جنگلات اور پہاڑوں میں اور درختوں کی آڑ میں چھپے ہوئے، اور ان کو جیلوں کی نظر کر دیا گیا ہے، اور وہ مارا جاتا ہے کہ کسی کا جنازہ لاش کی صورت میں باہر آتا ہے۔ کیا اسی آزادی کے لیے 3 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا؟ کیا اسی آزادی کے لیے 55,000 علماء نے اپنی جانیں جو ہے سولیوں پر چڑھا دی تھی، اور اپنے سر تن سے جدا کروائے تھے، اور ان کے جسم کی بوٹیاں فضاؤں میں پرچھی گئی تھی، اڑا دی گئی تھی، اور میلوں تک زمین سرخ چادر اوڑھ لی تھی؟ یہ کربلا داستان 1911 سے لے کر 1919 تک بھارت دیش کی میرے بزرگوں نفرت کا ماحول قائم کیا جاتا ہے، پلاننگ اور سسٹم کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، خطرناک پلاننگ اور سسٹم۔ وہ ڈنکی کی چوٹ وہ بجرنگی کہتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، اور دوسرا ایک کہتا ہے چیلنج کر رہا ہے۔ جمعیت علماء نے وہاں کے ایس پی کو، ڈی آئی جی کو اور ڈی ایس پی کو تقریر میں ہفتے 10 دن پہلے لکھ کر کے دیا ہے کہ دیکھو کوئی خطرناک صورتحال دیش کی نہ ہو جائے اور نفرتیں پھیل نہ جائے، اور ہمیں اسمبلی میں ہونے والی احتجاجی چیزیں اور اس طرح کی واٹس ایپ سے یہ خطرناک دھمکیوں کے پیش نظر ملک کی امن و آشتی خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لہذا اس کے اوپر پہلے سے کارروائی کی جائے۔ 10 دن پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے باضابطہ نوٹس جاری کی جاتی ہے، لیکن کوئی بات دھیان میں رکھی نہیں جاتی، اور اس قدر خطرناک فساد برپا کیا جاتا ہے ایک ہی قوم کو ٹارگیٹ بنا کر۔ ان کو جو ہے ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، ایک عجیب کشمکش، اور ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، نہ کھانے کے، نہ رہائش کے، نہ کسی چیز کے۔ یہ انسانی افسوس ماحول آج کے آزاد بھارت میں جو انتہائی خطرناک غلام دیش ہے، اور اس سے غلامی کیا ہو سکتی؟ اور دیش کا وہ حکمران جو وزیر اعظم ہے، آج تک نہ منی پور کے مسئلے میں، نہ ہریانہ کے مسئلے میں، نہ کسی اور مسئلے میں، نہ ٹرین حادثے میں ایک افسر پولیس اپنے ہتھیار اور اپنی ریوالور کے ذریعے سے، جو سروس ریوالور ہے، مسلمانوں کو الگ الگ ڈبے میں جا کر کے چن کر کے موت کی گھاٹ اتارتا ہے، اور اس کے باوجود اس کو مانسک اثر کہہ کر اس کی سرٹیفکیٹ بنا کر کے اس کو جو ہے مانسک بیماری سے پیڑت مان کر کے
اس کے اوپر جو ہے کوئی قلم دائر نہیں ہو رہی. کیا یہ آزاد ہندوستان ہے؟ یہ غلام دیش ہے. اب یہ غلامی کی زنجیروں سے دیش کیسے نکلے گا؟ واپس افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. اسمبلیوں میں اور حکومت میں لگے ہوئے افراد، ان کو اپنی آوازیں بلند کرنی پڑے گی، پرامن طریقے سے مظاہرے کرنے پڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے نمبر میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ کون تھے علم حدیث ہندوستان میں لانے والے؟ اگر ظاہری سبب کے درجے میں یہ لوگ نہ ہوتے تو علم حدیث ہندوستان میں نہ آتا. یہ مدرسوں کے علماء تھے، یہ مدرسین کی جماعت تھی، یہ خانقاہی مشائخ تھے، یہ کوئی سرکاری لوگ نہیں تھے یا کوئی حکومت کے نمائندے نہیں تھے. یہ تو مدرسوں کی چہار دیواری میں محبوس طبقہ تھا، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ انگریز سامراج اگر اس کا ظلم استبداد پورے ملک پر حاوی ہو گیا تو ہم اپنی مسندوں پر باقی نہیں رہ سکتے. اسی لیے میرے بزرگوں، آج 2023 منگل کے دن جشن آزادی جب منائی جائے تو کم از کم مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ 200 سالہ جنگ آزادی کے پیچھے جو مسلمانوں کے کارنامے رہے ہیں، ان کارناموں کو مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے اور بیانات کے اندر اس کے مذاکرے کرنے چاہیے اس دن کے آنے سے پہلے جبکہ ان چیزوں سے بھی روک دیا جائے. 1857 سے لے کر 1947 تک جنگ آزادی میں جو سربراہ علماء رہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد علی شوکت، حسرت موہانی، بہادر شاہ ظفر، مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی، جن کے بابت مدینہ المنورہ کے بادشاہ نے کہا تھا یہ مٹھی پر ہڈیوں کا مجموعہ اپنے اندر جو طاقت رکھتا ہے اس طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. وہ دبلے پتلے تھے. انگریز سامراج نے ان پر جو ظلم کیا ہے بڑا خطرناک، صحابہ کی یادیں تازہ ہو جائے. گرم گرم لوہے کی سلاخیں ان کی پشتوں کے اندر داغی جاتی تھی اور ان کا پورا جسم داغا جاتا تھا اور کئی کئی دن جلوں کی سلاخوں کے آگے ان کو کھڑا رکھا جاتا تھا. ان کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ کی ایک بہت لمبی داستان ہے. یہ سربراہان قوم و ملت اس ملک میں عوام کے ساتھ رہ کر جنگ آزادی لڑی اور 3 سال میں جمہوریہ بنا ملک، یعنی سیکولر ملک بن گیا یہ. اور 3 سال کی محنتوں کے بعد 47 سے 50 3 سال کی محنتوں کے بعد 2.5 سال میں ایک بندرن وجود میں آئے. تو پہلی چیز، اب یہ آزاد ہندوستان کو واپس غلام بنا کر ہندوتو اور ہندو راشٹر بنانے کی چڑوڑ مختلف طور پر قائم کی جا رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کو بھی ان کا ہتھ کنڈا بن کر کے اس میدان میں وہ کام کر رہی ہے. اس کی بھی ایک بھری پڑی داستان ہے. لیکن کیا اس دیش میں آزادی جیسا کچھ ہے؟ اب بندرن بن گیا. تو پہلے تو آزاد ملک کو واپس غلام بنایا جا رہا ہے کوئی الگ عنوان دے کر، اور دوسرے نمبر میں 3 سال میں جو بائے ناز قیمتی ذی عقل و شعور شخصیتوں کے ذریعے سے
اس ملک کا آئین اور بندرن اور ایک جمہوری نظام کو چلانے کے لیے دستور عمل میں آیا تھا، اس دستور کو ختم کر کے دوسرا بندرن RSS کا تیار کردہ وہ منظر عام پر آنا چاہتا ہے۔ 200 سال جن شہدائے اسلام نے اور ملک گیر پیمانے پر بھارت کے شہداء نے جو قربانی دی اور جمہوری نظام بنا 2.5 سال میں، اس جمہوری نظام کو بھی اب بدل دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بندرن یعنی دستور اس کو ختم کر دیا جائے اور نیا بندرن اور نیا دستور عمل میں لایا جائے۔ یہ ایک خواب ہے، انشاءاللہ العزیز تا قیامت وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے پیچھے ایک زبردست قربانی کی داستان چھپی ہوئی ہے۔ میرے بزرگوں، اس ملک میں رہتے ہوئے حالات پیدا ہو یا نہ ہو، یہ موجودہ جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں، ہر طرف ظلم، ہر طرف بربریت، ہر طرف جارحیت، ہر طرف خون، اس کو ختم کرنے کے لیے جو لائحہ عمل ہے، مسلمان کا اپنے رب سے چھوٹا ہوا رشتہ اور ٹوٹا ہوا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے اللہ سے اس ظالم کے حق میں شکایت کریں گے، سہ پہر میں اٹھ کر الدعاء سلاح المؤمن، ایک ہتھیار 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے، اور ہتھیار کے مقابلے میں یہ ہتھیار اپنے اختیار میں ہے اور مکمل سیکیورٹی دیتا ہے، اور اللہ کا نبی فرما چکا ہے اس ہتھیار سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں۔ اپنے لیے بھی اور مظلوموں کے لیے دعا، یہ پہلے نمبر کا ہتھیار۔ شعائر اسلام اور مسلمان کے جتنے بھی شعائر ہیں، چاہے وہ قبرستان ہو، چاہے وہ درگاہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ مکتب ہو، کوئی بھی ہو، ان شعائر کو مسلمان بنفس نفیس خود آباد کرے اور خود اس کی حفاظت کرے۔ بعض درگاہوں کے اندر، بعض مزارات میں کوئی طبع تابعی سویا ہوا ہے اور انسان کو پتہ نہیں کہ یہاں کون سویا ہوا ہے، لہذا شعائر اسلام والمسلمین کی حفاظت، قدردانی اور عملی طور پر مساجد کو نماز سے آباد، ذکر تلاوت سے آباد، قرآن کے نسخے جلائے جا رہے ہیں تو قرآن کریم کی حفاظتی تدابیر کے لیے روزانہ اس کی تلاوت کا اہتمام۔ دیکھو، آفات اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت، اور دن بھر کی ضروریات پورا ہونے کے لیے نماز فجر سے پہلے یا بعد میں سورہ یاسین کی تلاوت ہر مسلمان کے لیے لازمی چیز ہے۔ آفات، بلیات اور مصائب کے حل کے لیے رات کو سورہ یاسین 1 مرتبہ، اور آرزوؤں کی پوری ہونے کے لیے، مرادوں کی پوری ہونے کے لیے فجر سے پہلے یا بعد میں سورہ یاسین مکمل 1 مرتبہ اس کی تلاوت۔ صدقہ خیرات، مسلمان کمزور ہے، اس کو اس کی کمزوری سے نکال کر کے اس کی طاقت، یعنی وہ مفلوق الحال ہے تو اس کی امداد، یہ خیر کے کام ہے۔ اگر انسان اس کو کرتا رہے، صدقہ خیرات، تلاوت قرآن، نمازوں کی پابندی، اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کر لے، اور اس ملک میں ہماری ذات سے امن و آستی، سلامتی و محبت ہی کا پرچم لے لے، کبھی بھی نفرت کا ماحول نہ ہونے دے اور کبھی بھی نفرت کی فضا ہموار نہ ہونے دے۔ نفرت پھیلانے والے کتنی ہی نفرت پھیلائیں، لیکن خوشبو ہر چیز کی اصل میں ہوتی ہے، وہ خوشبو ایک دن مہکتی رہتی ہے۔ بات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ 76ویں جشن آزادی منائی جائے گی۔ اس 76ویں جشن آزادی کے پیچھے 200 سالہ آزادی کو یہ خواب دیکھنے کے لیے قربانی کی ایک عظیم داستان چھپی ہوئی ہے، جس میں پہلے 100 سال صرف مسلمان حکمراں اور اخیر کے 2 سال اس بھارت واسیوں نے مل کر کے قربانی دی، لیکن دونوں دور میں بدرجہ اتم جو غالب قربانی رہی اور جس میں بہت زبردست حصہ رہا وہ مسلمانوں کا
جس میں عوام الناس میں 3 لاکھ مسلمان جامع شہادت نوش کیے تھے، اور علماء اور خواف میں سے 55 سے 60 ہزار تک نے صرف پھانسی اور ناحق قتل کے اندر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز صبح قیامت یہ ملک بھارت اور ہندوستان کلمہ حق اور کلمہ عدل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح قیامت تک گونجتا رہے گا۔ حالات ناگزیر چیز ہے، آنے جانے والی چیز ہے۔ اپنے غائب بھائیوں کے لیے جو پریشان کیے گئے خصوصاً دعاؤں کی درخواست ہے کہ اپنے خلوت کے اوقات میں ان کے لیے ضرور دعائیں کریں، اور اگر کوئی مفلوق الحال مسلمان کے لیے تقاضا آ جائے تو ان مفلوق الحال مسلمانوں کے لیے اپنے جان مال عزت آبرو سے ان کی بھرپور خدمت کا اللہ تعالیٰ داعیہ نصیب فرمائے۔ یہ جودھ پور راجستھان میں ایک دارالعلوم ہے، بہت ہی حالات میں ہے، مقروض بھی ہے، اور 80 لاکھ کا سالانہ بجٹ ہے۔ اسلامی شعار میں کا عظیم ترین شعار ہے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے نماز سے فراغت کے بعد زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے مدرسے کا بھرپور تعاون فرماتے جائیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر اللہ